बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हवाओं का रुख नहीं तब्दील हो रहा बल्कि अब नई हवाएं चलना शुरू भी हो चुकी हैं और रात गए पेशावर से ठंडी हवा का झोंका आया है। इमरान खान इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। एतवार का दिन सबसे अहम तरीन दिन होने वाला है। डिसाइसिव मोमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत के लिए, जबकि इमरान खान ने इस वक्त इंपोर्टेड और न्यूट्रल का जो एक इत्तेहाद, एक नाम नेहाद इत्तेहाद बना हुआ था, उसे ना सिर्फ उड़ाकर रख दिया है बल्कि मुक्तदर हल्के और हुकूमत इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। शीरी मज़ारी, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इन सब की गिरफ्तारी ने मामला ठीक नहीं किया, मामला सुलझाया नहीं है बल्कि मामला बिगाड़ दिया है। और जो विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस है, इसने मंजरनामा ही बदल कर रख दिया है। असम्बलियां तहलील करने के हवाले से और घर जाने के हवाले से शहबाज शरीफ को रात गए क्या पैगाम पहुंचाया गया, इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है, इस वक्त रावलपिंडी क्या सोच रहा है, इस्लामाबाद में क्या सोच पाई जा रही है और पेशावर कहां पर खड़ा है, ये सब कुछ अभी आपके सामने मैं एक एक करके चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि मामलात क्लियर होते जाएं। अगर तो आप डॉट्स कनेक्ट करें इंपोर्टेड हुकूमत और नून लीग के बयानात के, तो आपको मंजरनामा वाज़े नजर आ जाएगा कि राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अगर हमारे हाथ पांव बांधे गए हैं, अगर तो हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, अगर हमारी परफॉर्मेंस पर शक किया जा रहा है, तो फिर हम आपके गंद को साफ नहीं करेंगे। किसने हाथ बांधे, किसका गंद है? जारी बात है ये सिलेक्टेड नहीं बल्कि सेलेक्टर्स का जिन्हें ताना दिया करते थे, जो कि 4-5-6 हफ्ते के लिए इन्होंने उन्हें अपने सर का ताज बना लिया, उन पर ये एक डायरेक्ट वार था। शहबाज शरीफ ने कल ये बात कही कि जितना लाडले को सपोर्ट किया गया, अगर उसका 30% सपोर्ट मुझे मिल जाता तो मैं तो मुल्क के तमाम मसाइल हल कर देता। कौन सपोर्ट करता था, किसका लाडला था, कौन लाड प्यार करता था, ये इल्जाम कौन लगाया करता था? आज मरियम बीबी ने भी ये बात ही कर दी कि वो वाले मामलात और इमरान खान को वो सब नहीं, इमरान खान के लिए एक अलग पैमाना होता है। अगर हम ये सब कुछ करते जो इमरान खान कर रहा है तो फिर तो ये मामला खराब हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। तो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स जो हैं वो ना सिर्फ शुरू कर दिए गए हैं बल्कि उन पर बड़ा रिगरस तरीके से अमल दरामद इस वक्त शुरू हो चुका है। अब इन डॉट्स को आपने सारी डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करना है। अरशद शरीफ साहब के बाद साबिर शाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और अरशद शरीफ का इंतखाब भी इसलिए किया गया क्योंकि वो वोकल हैं, वो खुलकर बात कर रहे हैं और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर भी तनकीद कर रहे हैं। अलबत्ता एक ऐसा शख्स जिसका अपना भाई शहीद हुआ हो, जो फ्रंट फुट पर पाक फौज के अगले महाजों पर गया हो, अगर वो गद्दार है तो फिर पता नहीं कौन मुहिब्बे वतन है। लेकिन ये भी इंपोर्टेड हुकूमत की एक चाल है और ये इस तरह से सांप को मारना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सिर्फ उन लोगों का पहले इंतखाब किया गया पहले मरहले में जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से वोकल थे, जो दबे लफ्जों में बात कर रहे थे। और इस वक्त जाहिर बात है लिस्टें बन चुकी हैं, सहाफियों की लिस्टें हैं और सहाफियों को हिरासा करने का भी प्लान है राणा सनाउल्लाह साहब का। और उस लिस्ट में जो है मैं आपको ये बता सकता हूं, चाहे वो हम हैं या कोई और है, वो कोई डरा हुआ नहीं है बल्कि मजीद जज्बे जवान हो रहे हैं। और ये ड्राइविंग फैक्टर होगा, ये जो आप हरबे अपना रहे हैं, ये एक नया जज्बा दे सकता है, ये डरा नहीं सकता। क्योंकि जितने लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें पता है कि आप फिरौनियत पर भी उतर सकते हैं। आपने मॉडल टाउन का सानिया करने से पहले दूसरी दफा सोचा नहीं था। वो अगर ये सब कर रहे हैं तो वो इसे जिहाद समझ के कर रहे हैं। हम सहाफत समझ कर ये सब कुछ नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, इमरान खान या किसी शख्स के साथ नहीं, इस पाकिस्तान और इस पाक धरती के साथ। और जो इसके हक में बेहतर हुआ हम उसके साथ खड़े हुए आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं
کہ ایمان مزاری صاحبہ شیریں مزاری کی صاحبزادی ہیں. آبویسلی ان کا شیریں مزاری کے ساتھ اختلاف بھی چلتا رہا اور ٹویٹر کے اوپر سرے عام شیریں مزاری انہیں ان کے بیانات کو, اپنی بیٹی کے بیانات کو, فیملی لائف الگ ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈسکشن الگ ہوتی ہے اور اچھی بات ہے, اور انہیں کرٹیسائز کرتی رہیں. اب ایمان مزاری صاحبہ نے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ شہباز شریف کے کہنے پر نہیں ہوا, حمزہ شہباز کے کہنے پر نہیں ہوا, اور انہوں نے جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک بڑا گالی والا لفظ استعمال کر کے کہا کہ اس سب کے پیچھے مجھے تو وہ لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں ڈیروگیٹری ریمارکس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے, اور اس اصل سازش کو دیکھا جائے, یہ سازش اس وقت سجائی کیا جا رہی ہے. اب نون لیگ کہہ رہی ہے حکومت کا شیریں مزاری کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے. او بھائی تعلق نہیں ہے تو پھر استعفیٰ دو, پھر تمہارے وزیر اعلیٰ رہنے کا, تمہارے وزیر داخلہ, وفاقی وزیر داخلہ بننے کا کیا فائدہ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر بتاؤ کس نے کروایا. اتنی اگر آپ میں ہمت ہے, اتنے آپ لوگ وہ پھنے خان بن گئے ہیں, تو پھر بتائیں کس نے گرفتار کروایا. نہیں کیا تو ذمہ داری لیں, ذمہ داری نہیں لے پا رہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا ہوا ہے, تو پھر آپ بتائیں اور پھر استعفیٰ دے کے گھر جائیں, اور پھر آپ اپنی وہی سویلین بالادستی والی چیزیں کریں جس کی طرف یہ چیزیں لے کے جا رہے ہیں. اب اس وقت صورتحال ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میسج اس وقت کنوے کیا گیا انہیں ارلی الیکشنز کا. یہ جب آئے تھے یہ مائنڈ بنا کر آئے ہوئے تھے کہ ہمیں 1.5-2 سال تو لازمی ملنے ہیں, اس لیے نہ یہ الیکٹورل ریفارمز کر رہے تھے, نہ یہ معیشت کے والے سے بڑے فیصلے کر رہے تھے. کابینہ بنانے میں اتنا ڈیلے کیا گیا, لیکن ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ آتے ساتھ چیزوں کو ٹھیک کریں گے, اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپناتے رہے. جیسے ہی میسج کنوے ہوا کہ اب پانی سر پر سے گزر چکا ہے, عمران خان کا مومنٹم بڑھ رہا ہے, عوام جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی, اور عوام کا سمندر پھر ہر چیز کو بہا کر لے جائے گا. پھر نواز شریف نہ صرف اس سے پریشان ہوئے, پھر لنڈن میٹنگ بھی اس لیے بلائی گئی اور یہ انالائز کرنے کے لیے کہ ساڑھے نال ہو کی گیا ہے, ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, اور اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب نے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا کر لے ہی شوق پورا, ویکھ لے ہی بن کے وزیر اعظم. تو یہ وہاں پر اس طرح کی باتیں ہوئیں کہ میں تو پہلے ہی کہندا سی, وہ والے معاملات اس وقت ڈسکس ہونا شروع ہو گئے. اب ڈیسیژن یہ بنا اس وقت لیا گیا کہ اس وقت دیکھیں نہ یہ عوام میں جا سکتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کے حالات اب بگڑنے کی طرف چل پڑے ہیں, اور یہ انہوں نے بنایا کہ ہمیں اس وقت سیاسی شہید بننا ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی بیانیہ لے کر عوام میں جانا ہے اور اس کے لیے ریزسٹ کیا جائے, پبلک میں گورنمنٹ چھوڑنے کی باتیں کی جائیں, ایک ماحول بنایا جائے. اور اس میں پھر زرداری سٹیپ ان کیا کہ میں سنبھالتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو, ایفرٹس ابھی بھی چل رہے ہیں. اور ماڈل ٹاؤن میں وزیر اعظم شہباز شریف سے آصف علی زرداری نے رات گئے ملاقات بھی کی, اور اس میں وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, اعظم نذیر تارڑ اور سلیم مانڈوی والا بھی شریک تھے. اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شہباز شریف اور سابق صدر آصف زرداری میں جو لاہور میں عام ملاقات ہوئی ہے, اس حوالے سے مختلف امور پر جو تبادلہ خیال ہوا ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف اور آصف زرداری نے اس سارے کے سارے معاملے میں اگلے لایا عمل اسلام آباد لانگ مارچ کے حوالے سے گفتگو کی, اور انتخابی اصلاحات جلدی جلدی کیسے کرنی ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کچھ تو ہمیں حاصل ہو, اس پر ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے, یہ سب کچھ ہے. زرداری یہ معاملات کو ٹھیک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ساری ڈیلنگ کی, میری زبان تھی, میں بندے توڑ کر لایا, اصل کھلاڑی اصل ماہر تو میں تھا, تو میری امیج اس سے بڑی متاثر ہوگی, اب ہمیں کم از کم کچھ تو پرفارم کر کے یا کچھ عرصے تو مزے لینے دیں. اب پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اس نے ڈرٹی گیمز شروع کر دی ہیں, اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے اور جان چکی ہے کہ بیک ڈور عمران خان کے ساتھ روابط چل پڑے ہیں, اور عمران خان کے حالات اب بالکل ٹھیک ہونے کی طرف ہیں, اور ملک کے اندر قبل از وقت انتخابات جولائی تک اناؤنس ہو جائیں, اور obviously سپٹمبر اکتوبر سے لیٹ نہیں ہوں گے. اور یہ اس وقت جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی ٹائم پر انتخابات ہو, نئی حکومت آئے, وہ اہم ترین تعیناتی بھی اپنی مرضی سے کرے. اور اسی لیے نون لیگ نے کہا کہ اب ہمیں پروووک کرنا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور پرو پی ٹی آئی میڈیا کو بھی کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں, اور یہ پچھلے 5 ہفتے سے یہی کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو سمجھ لگ چکی ہے, اور اس لیے وہ اس معاملے کے اندر اب نہیں پڑ رہے, اور وہ چال جو نون لیگ نے چلی ہے اس چال میں نہیں آ رہے. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, کم از کم دیر سے سمجھ آ گئی, گڈ. اب ایف آئی آرز اور یہ جو اریسٹس ہیں صحافیوں اور سیاستدانوں کے خلاف, ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور راول پنڈی کو انڈر پریشر لانا ہے, کیونکہ obviously سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا پاکستان کے مقتدر حلقوں کی مرضی کے بغیر. اور اس سب میں رابطہ پہلے ٹوٹ چکا ہے دو بڑوں کے درمیان, بنی گالا اور راول پنڈی کے درمیان. اب تو ہم پشاور کہیں گے, وہ پشاور میں مقیم ہے, تو رابطہ آلریڈی منقطع ہے.
تو مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں انہیں بھی ہوا دی جا سکتی ہے، اور اس سب میں اس رابطے ٹوٹنے کا فائدہ امپورٹڈ اٹھانا چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت میسج پہنچا دیا گیا ہے کلیئرلی کہ جس طرح سے آپ دیکھ لیں کہ کورٹ سے انصاف مل رہا ہے، رات گئے کورٹس لگ رہی ہیں، امپورٹڈ کی طرف سے ہر چیز جو کی جا رہی ہے اسے ریورس کیا جا رہا ہے، ارشد شریف صاحب کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ان کے۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ راولپنڈی ناراض ہے، اور انہوں نے کم از کم زیادہ سے زیادہ تو ناراض ہے، لیکن کم از کم ان تمام تر چیزوں میں راولپنڈی آن بورڈ نہیں تھا۔ اب حکومت رہے گی یا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، انہوں نے پیر کو ایک اور اجلاس بلا لیا اتحادیوں کا، اور شہباز شریف نے، میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف پر نواز شریف سمیت بیشتر اتحادیوں کی جانب سے حکومت چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے، اور اب یہ اس سازش میں جا رہے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح عوام اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوا دیا جائے، پھر نون لیگ عوام کے حق میں بیانات دے، اسٹیبلشمنٹ کے مخالف بیانات دے، اپنا اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں زندہ کرے، اسمبلیاں تحلیل کرتے ہوئے یہی بیانیاں لے کر الیکشن میں جائے، اور کم از کم کچھ مائلیج مل جائے۔ پولیٹیکل مارٹر بننا چاہ رہے ہیں جس کا انہیں موقع امید ہے نہیں دیا جائے گا، اور عوام بھی سب سمجھ چکی ہے ان کی گیمیں، ان کی آنیاں جانیاں، ان کی ڈبل گیمز، ان کی سازشیں، یہ سب کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔